يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزوں، آپ سبھی حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ربیع الاول کی 3 تاریخیں. اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس مہینے کے متعلق اللہ رب العزت نے کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اس مہینے کی فضیلت کے متعلق ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی احکامات اس مہینے میں کرنے کے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتلائے. جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں روزے رکھنے کے احکامات ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے تو اس میں قربانی کے احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں. اسی طرح سے محرم کا مہینہ ہے تو اس میں عاشورے کے اپنے فضائل ہیں. اس طرح سے اس مہینے کی کوئی ایسی فضیلت کسی عمل کے کرنے کی نہیں ہے. لیکن اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عظمت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جو کہ اہل ایمان کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہے. اللہ کے رسول کا وجود میں آنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اس سے بڑے فخر کی اور اس سے بڑی عظمت کی کوئی بات اہل ایمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے رسول ہی تو وہ ہستی ہیں جن کے صدقے میں اور جن کے طفیل میں اور جن کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا. یہ اس دنیا کی جتنی رنگینیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو کچھ چہل پہل نظر آ رہی ہے، جو کچھ اس دنیا میں نشیب و فراز ہمیں دکھائی دے رہا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی وجہ سے. اگر اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کو بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے قائم ہے. اگر آپ کا وجود نہیں ہوتا تو اس دنیا کا بھی وجود نہیں ہوتا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر خیر کیا جائے ثواب سے خالی نہیں ہے، اور جتنا ذکر خیر آپ کا کیا جائے اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. اور جتنے سیرت النبی کے پروگرام اور سیرت النبی کے جلسے جلوس اور سیرت النبی کے عنوان سے بعض و تقریر اور بیانات کیے جائیں، زندگی کم پڑ سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی. بھئی سیرت کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک کی زندگی کے سارے حالات، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اپنوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، پرایوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، دوسری خواتین کے ساتھ کیسے پیش آنا، یعنی کہ زندگی کا ہر گوشہ سیرت کا ایک بڑا پہلو لیے ہوئے.
اللہ کے رسول کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر پہلو سیرت کا ایک وسیع باب رکھتا ہے۔ ایک عنوان پہ اگر آپ بات کرنے جائیں تو آپ کی زندگی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ناکافی ہو جائے گی۔ اتنا وسیع و عریض یہ سیرت کا مفہوم ہے اور سیرت کا مضمون ہے۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر ہی نہیں سکا۔ کیا کیا انسان بیان کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی؟ سراپا خوبیوں کا آپ کو ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے مالک بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی کس سیرت کے پہلو کو بیان کیا جائے اور کس سیرت کے پہلو کو چھوڑا جائے، اور اتنے مختصر سے وقت میں، اتنے مختصر ٹائم میں اور اتنے کم اوقات میں اللہ کے رسول کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ ناممکن۔ لہٰذا اس مہینے کے عنوان سے جو کچھ خرافاتیں، بدعاتیں، رسوماتیں جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، جن کا ہماری شریعت سے، احادیث سے، قرآن سے، صحابہ سے، تابعین سے، طبع تابعین سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے عنوان سے متعلق تو گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے میں کریں گے۔ آج کے ہفتے میں ہمیں اللہ کے رسول کی کسی ایک زندگی کے پہلو کو لے کر کے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی سیرت میں ڈھالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان عنوانات پہ کیا کریں گے؟ گفتگو کریں گے۔ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی اہل ایمان ایسا نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا مذہب یا مسلک جو بھی ہو، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ جز ہے، حصہ ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں، اس کا اسلام میں اور ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر شخص اپنے آپ کو یہ دعوے دار ظاہر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، یہ بات سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے کہ محبت کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ ڈھنگ ہوتے ہیں۔ ان ڈھنگوں سے کیا کی جاتی ہے؟ محبت کی جاتی ہے۔ محبت خود آداب محبت سکھلاتی ہے۔ جس کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے مزاج کی رعایت رکھی جاتی ہے، اس کی تعلیمات کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ ٹٹولنا پڑے گا، یہ ڈھونڈنا پڑے گا، اپنے دلوں میں ہمیں جھانکنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے ہم جان نچھاور کرنے کی اور جان چھڑکنے کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں کتنا نافذ کرتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو حقیقی معنوں میں یہ سچی محبت ہے اللہ کے رسول سے۔ اور اگر ہماری زندگی اس سے مختلف ہے، دیکھو ہمارا عمل الگ ہے اور ہمارا قول الگ ہے، یعنی ہم منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اللہ کے رسول کی زندگی جیسے اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے اعمال جیسے نہیں ہیں، تو ہم اپنے دعوے میں کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں بھی ہم جھوٹے ہیں۔ کیسے؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دیکھو، محبت اتباع چاہتی ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، تابعداری کرنے کو، بات ماننے کو۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میں اگر کوئی جائز کام آپ کو کرنے کو کہتا ہوں تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میرے اس کام کے لیے کیا ہو جائیں؟ فکر مند ہو جائیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے زبانی طور پر محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے کسی کام کو کرنے کو کہوں اور آپ اس کام سے کیا کر دیں؟ انکار کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ زبانی جمع خرچے ہے، یعنی کہ صرف آپ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہونے کا اظہار آپ کے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کے رسول کی کیا کریں گے؟ تابعداری کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے۔ جب ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے
تو اللہ کے رسول سے بھی ہم محبت کرنے والے بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ یعنی اللہ کی محبت ہمیں کب ملے گی؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے میں ملے گی، اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں کو ماننے میں ملے گی، اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنے میں کس کی محبت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ فرمانا ہے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ میری اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اور کتنی محبت کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی برائیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے، ان کو درگزر کر دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے کہ یار میرا انسان ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو بہت ساری اس کی برائیوں کو چھپا دیتی ہے، اس کے باپ کو نہیں بتاتی۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، اس کو محبت سے میں سمجھا دوں گی، یہ میری بات مان لے گا، لیکن اگر میں نے اس کے باپ کو اس کی حرکتوں کے بارے میں بتلایا تو نہ جانے اس کو کیا سزا دیں گے اور اس کو پیٹیں گے۔ تو وہ محبت میں ماں اس کی برائیوں کو کیا کر لیتی ہے؟ دبا لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے گا کہ آپ کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ دیکھو اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کو سمجھنے کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بے انتہا محبت کرتا ہوں، دنیا میں کوئی ہستی اور کوئی شخصیت میری ماں سے زیادہ معزز اور محترم میری نظر میں نہیں ہے، لیکن اس کی ماں بیمار ہے، اس کی دوا کا خرچ نہیں اٹھاتا، اس کا علاج نہیں کراتا، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اس کے کھان پین کا دھیان نہیں رکھتا، اس کی صحت اور بیماری کا دھیان نہیں رکھتا، تو بتائیں ہم دنیا دار لوگ اس کو ماں کا محبت کرنے والا بولیں گے؟ ماں کا چہیتا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ تیری محبت کا، تیری ماں سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ تو تیری ماں کا کیا رکھتا؟ خیال رکھتا، اس کی خدمت کرتا، اس کا علاج کراتا، اس کی صحت اور اس کی تندرستی اور اس کی بیماری کا دھیان رکھتا۔ تیرا اپنی ماں کا صحت کا خیال نہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو زمانی جمع خرچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اپنی ماں کے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول کے حکموں کو کی تعمیل نہ کر رہا ہو، ان کو نہ مان رہا ہو، ہم اس کو سچا عاشق رسول کہیں گے؟ بتائیں آپ، نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اپنے زبانی دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول سے ایسی محبت کریں کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ ہاں واقعی حقیقی معنوں میں سچا عاشق رسول تو یہ شخص ہے۔ یہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے، اپنے رہن سہن کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عبادات کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے اور اپنے دوسرے اور کاموں کے ذریعے یہ ظاہر کرتا ہے کہ واقعتاً یہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں نے بتلایا نا ابھی کہ محبت خود ہی سکھا دیتی ہے آداب محبت۔ تو کس سے ہمیں کیسے محبت کرنا ہے، اس کے آداب ہمیں کیا کرنا پڑیں گے؟ سیکھنا پڑیں گے۔ کیا کرنا پڑیں گے؟ سیکھنا پڑیں گے۔ تو ہم اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ بھئی ان کی زندگی میں اللہ کے رسول کی کتنی اتباع تھے، یہ کس طرح اللہ کے رسول سے محبت کرا کرتے تھے۔ پھر ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی میں کیا کریں؟ لاگو کریں، ان کو نافذ کریں، ان کے اوپر عمل کریں، تو ہم بھی صحابہ کی طرح اللہ کے رسول کے کیا ہو جائیں گے؟ سچے عاشق رسول ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے چند واقعات میں آپ کو بتلاؤں جن کے اندر بے انتہا محبت ظاہر ہو رہی ہے صحابہ کرام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، جیسے عام طور سے خطیب جمعے کے روز خطبہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے۔ تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی عادت ہوتی ہے کوئی کھڑا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جو بیان کر رہا ہوتا ہے، جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جو کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھی بات میں من نہیں لگ رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو انسان جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ باتیں بھول جاتا ہے لوگوں کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ بھئی بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ مسجد میں نہیں تھے بلکہ دور روڈ پر اور سڑک پر تھے۔ جب آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ بھئی بیٹھ جاؤ، فوراً وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا
کہ بھئی عبداللہ ابن مسعود آپ سڑک پر ہی بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نہیں پتا تھا کہ یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، بلکہ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ مسجد میں کھڑے ہیں ان کے لیے. لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مسعود روڈ پر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ میں نے آپ کو تھوڑی حکم دیا تھا روڈ پر بیٹھنے کا، میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو میرا واعظ، میرا بیان، میرا خطبہ کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے کہ آپ کیا ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے حکم کی آواز میرے کانوں میں پڑے اور میں اس کی تعمیل نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے حکم دیا تو میں نے یہ نہیں، اس میں یہ چوچرا کیا ہی نہیں، مجھے معلوم تھا کہ یہ حکم میرے لیے نہیں ہے. آپ کا حکم مجھ تک پہنچا، بیٹھ جاؤ. میں فوراً اس جگہ پر بیٹھ گیا. اس کو کہتے ہیں سچا عاشق رسول. اتنی جگہ ہمیں حکم آیا جھوٹ مت بولو، کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا. ہم نے جھوٹ چھوڑا آج تک؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شراب مت پیو، ہم نے شراب چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو دھوکہ مت دو، ہم نے دھوکہ چھوڑا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت مت کرو، ہم نے غیبت چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زنا مت کرو، زنا چھوڑا ہم نے؟ ہم لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب ایک جو معاشرے میں برائی ہے بات کہنے میں آ رہی ہے، میں کسی پہ الزام یا مجھے کسی کے بارے میں نہیں پتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو پاک دامن رکھے، مجھے ایسی کسی کے بارے میں ایسی امید نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے والی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیانت مت کرو، خیانت چھوڑی ہم نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بددیانتی مت کرو، بددیانتی چھوڑی ہم نے؟ ہم کیسے سچے عاشق رسول ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو محب رسول کا دعویٰ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم کیا ہیں؟ سچے عاشق رسول. اور دیکھیں آپ صحابہ کی محبت اللہ کے رسول سے، اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما دے. جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے دیکھا کہ دشمنان اسلام اللہ کے رسول پر تیر برسا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تیر برسا رہے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ڈھال کے طور پر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا کہ وہ جو تیر ہے نا وہ اللہ کے رسول کو لگنے کی بجائے مجھے لگ جائیں. اب ظاہر بات ہے جب کوئی انسان کسی کا بچاؤ کرتا ہے تو وہ یہ پاس و لحاظ نہیں رکھتا کہ مجھے کیسے بچاؤ کرنا ہے، وہ تو بس بچاؤ کرنے کی دھن میں ہوتا ہے. لیکن قربان جائیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر اور آپ کے سچے عشق پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے کھڑے نہیں ہوئے کہ کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، بلکہ آپ نے اپنی پیٹ کو کس طرف کرا؟ دشمنان اسلام کی طرف کرا، اور اپنے سینے کو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی پشت اور اپنی پیٹ اللہ کے رسول کی طرف کروں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی شان میں کیا ہو جائے؟ گستاخی ہو جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبی ہو جائے. بتائیں کیسے سچے عاشق رسول کہلانے کے تو یہ مستحق ہے حقیقی معنوں میں. تو ہم تو سچے عاشق رسول نہیں ہیں، جھوٹے عاشق رسول ہیں. ہم دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، لیتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان حالوں پر کیا فرمائے. اور دیکھیں صحابہ کرام کی محبتیں کیسا. ہم لوگ اتنے وعظ سنتے ہیں، اتنے بیانات سنتے ہیں، اتنی تقریریں سنتے ہیں، لیکن آج تک ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی اگر ہمیں کوئی دینی مجلس اور دینی حلقہ اور دینی پروگرام اگر ہمیں مل رہا ہے سیکھنے سکھانے کا تو ہم اس کی قدر کریں، اس کو اہمیت دیں، اس کو سیکھیں. اس میں کوئی ایران توران کی باتیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، ہماری فلاح و بہبود کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، سکھانے کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں. ہمیں پرواہ نہیں ہے. صحابہ کرام جو کہ 24 گھنٹے اللہ کے رسول کے پاس رہا کرتے تھے، کتنی فکر ان کو اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کی تھی. اس سے ہم ان کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان بستی سے کچھ دوری پر بنا لیا، جس کی وجہ سے آپ کو مسجد میں آنے میں بڑی تنگی محسوس ہوتی تھی، دوری محسوس ہوتی تھی، آپ روز نہیں آ پاتے تھے. آپ کے پاس میں ایک صحابی اور رہا کرتے تھے. آپ نے ان سے کہا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں، اپن روزانہ تو میں مسجد نہیں پہنچ پاتا ہوں، جب میں مسجد نہیں پہنچتا ہوں تو میں بہت ساری اللہ کے رسول کی باتوں سے محروم ہو جاتا ہوں. اس وقت یہ ڈیجیٹل دور تو تھا نہیں کہ بھائی بیان اگر ہم نہیں سن سکے یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے، فیس بک پہ دیکھ لیں گے، انسٹاگرام پہ دیکھ لیں گے، یا ہم لنک منگوا لیں گے اور وہاں سے کیا کر لیں گے، اس بیان کو سن لیں گے. اگر آ کر کے ہمیں لوگوں نے کہا کہ بھائی آج کا بیان کیا ہے، بڑا زبردست ہوا، اور ہمیں ایسا لگا کہ یار ہم محروم ہو گئے اس بیان سے، تو اب کیا ہے، سن لیں گے یوٹیوب پہ سرچ کر کے، کوئی بڑی والی بات نہیں ہے. یہ دور تو تھا نہیں. انہوں نے کہا دیکھو اپن دونوں ایک ترتیب بناتے ہیں، ایک دن آپ جائیں اور اللہ کے رسول کیا کیا فرماتے ہیں وہ ساری باتیں آپ اپنی میموری میں ریکارڈ کر کے لائیں، یعنی سیکھ کر کے آئیں اور مجھے بتا دیں، تاکہ اللہ کے رسول کی کوئی تعلیم ہم سے چھوٹنے نہ پائے. اور ایک دن میں چلا جاتا ہوں، جو کچھ باتیں اللہ کے رسول بیان فرمائیں گے وہ باتیں میں سیکھ کر کے آ کر کے آپ کو بتلا دوں گا. بتائیں ہم دین کو سیکھنے کی اتنی فکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ارشادات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی اہمیت صحابہ کرام دے رہے تھے. یہ تھے حقیقی معنی میں سچے عاشق رسول. اور آپ صحابہ کرام کی محبتوں کو دیکھیں، کیسا اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں پر انہوں نے عمل کر کے دکھلایا اور اپنی محبتوں کا ثبوت دیا.
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ ایران جو ملک ہے نا، تو اس میں یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے جب گئے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیادت میں اس علاقے کو فتح کروایا، اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے، سردار نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا مذاکرات کرنے کے لیے۔ بھئی ہم صلح صفائی کر لیں، کچھ سمجھوتا کر لیں، اس کے لیے کچھ تذکرہ آپس میں کر لیں۔ اس کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب یہ ان کے دربار میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد بطور مہمانی کے ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا؟ کھانا۔ جب یہ کھانا کھانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں گونجی کہ بھئی یہ اللہ کا رزق ہے، اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، کھانے کے کس ذرے میں برکت چھپی ہوئی ہو پتہ نہیں ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو نقصان، اس کو جو ہے نا یوں ہی نہیں پھینک دینا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کو اس نعمت کا حق ادا کرتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے اور اس کو کھانا چاہیے۔ یہ پیغام اللہ کے رسول کا آپ کے ذہن و دماغ کے اندر گھومنے لگا۔ اتفاق سے کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا۔ جب وہ لقمہ گرا تو اس لقمہ کے گرنے کی وجہ سے آپ نے اس لقمے کو اٹھا کر کے واپس سے کھانا چاہا، تو پاس میں جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرا کہ بھائی یہ معزز لوگوں کی مجلس ہے، یہ بڑے بڑے سرداروں کی محفل سجی ہوئی ہے، یہاں پر ہم کوئی عام لوگوں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے دنیا دار سپر پاور طاقت والے، اس وقت میں ایران سپر پاور تھا، سپر پاور طاقت والے لوگوں کے درمیان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا آپ سوچیں؟ کیا تھا معلوم؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ بتائیں آج ہم سنتوں پر عمل کرنے میں اپنی حقارت محسوس کر رہے ہیں، اپنی توہین محسوس کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو دنیا دار ہمیں کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر جو تباہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان مسلمانوں کے لیے، وہ اس لیے کھلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ یہ غیروں کو خوش کرنے میں، یہ دشمنان اسلام کو خوش کرنے میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ صرف نام کے مسلمان ہیں، اور کس لیے ہیں؟ تاکہ یہ دنیا دار لوگ ہم سے کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ اور وہ لوگ سپر پاور طاقت کے پاس بیٹھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں۔ بتائیں آپ، ہم کتنی ساری سنتوں کو ترک کر رہے ہیں، کتنی ساری سنتیں ہم صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ دنیا دار کیا کہیں گے۔ میرے یاروں، اللہ کی قسم، جب تک ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کی پابندی نہیں کریں گے ہم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو سنت سے کیا واسطہ؟ وہ تو خوب ترقی کر رہے ہیں، وہ تو خوب کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو ترقی کیسے مل رہی ہے؟ تو اس کے لیے آپ خوب سمجھ لیں کہ ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی چہل پہل کر دی ہے اور ان کو اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دی ہیں۔ اور ہمارے لیے دنیا جو ہے نا قید خانے کی طرح ہے، ہمیں چند دن یہاں پر رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، ہمارے لیے آخرت ہے۔ اور جس وقت مسلمان پکے سچے مسلمان تھے اور حقیقی معنی میں قرآن اور احادیث کے اوپر عمل کر رہے تھے، اس وقت دیکھیں آپ دنیا کے اندر حکمرانی کی، بڑے بڑے ملکوں کو جو ہے نا نیست و نابود کیا ہے اور ان کا غرور خاک میں ملایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ہلک کسریٰ بعد ہلک، کہ کسریٰ ایسا ہلاک ہوا ہے، ان صحابہ کرام نے جب وہاں پر اس کو فتح کیا تو ایسا تباہ و برباد ہوا وہ کسریٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کبھی ایسا ہلاک نہیں ہوگا کسریٰ۔ اتنا زبردست طریقے سے شکست دی ان لوگوں نے ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ انہی صحابی کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ایک اور صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کو اس واقعے سے پہلے جب دربار کے اندر بلانا چاہا تو بلانے کے سے پہلے جب یہ دربار میں جانے لگے تو جو چوکیدار باہر کھڑا ہوا تھا دربان، اس نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ بھئی آپ کے کپڑے کیسے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے پرانے وہ سیدھا اپنے وہی سادہ سا لباس صحابہ کا، اور پھر اتنے دن کا سفر، اس کی وجہ سے وہ میلے کچیلے بھی ہوگا، تو کہا کہ بھئی آپ شاہی دربار میں جانا ہے ایسے کپڑے پہن کر کے؟ تو بادشاہ نے ایک انتظام یہ کر رکھا تھا کہ جو بھی میرے دربار میں آیا اس کو یہ جبہ پہنانا ہے۔ اس دربان نے وہ جبہ پیش کیا کہ بھئی آپ یہ جبہ پہن کر کے جائیں۔ ان کو کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے سادے لباس میں جائیں گے، بادشاہ کے پاس اگر ہمیں جانا ہے تو ہم اپنے لباس میں جائیں گے، اس بادشاہی جبے کو پہن کر کے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ خبر اس دربان نے بادشاہ کے پاس پہنچائی۔
جب یہ خبر پہنچی تو اسی درمیان حضرت ربیع بن عامر اپنی تلوار کے اوپر جو قطرنے چندیاں لپٹی ہوئی تھی وہ چندیاں درست کرنے لگے، اور جب وہ چندیاں درست کر رہے تھے تو آپ کی تلوار کا وہ حصہ جو کہ ٹوٹا ہوا تھا، جھڑا ہوا تھا، وہ کھل گیا۔ تو دربان کہنے لگا کہ لو، ٹوٹی تلوار لے کر کے ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے اور ہم سے لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا کہ ابھی آپ نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار کا زور دیکھا ہے، بازو کا زور نہیں دیکھا ہے۔ بازو کا زور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تمہاری سب سے زیادہ مضبوط ڈھال جو تمہارے پاس ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ ہم بتاتے ہیں کہ تلوار میں زور نہیں، ہمارے بازو میں زور ہے۔ آپ نے ڈھال کو منگوایا اور اتنا زبردست اس کے اوپر وار کیا کہ اس ڈھال کے کیا ہو گئے؟ دو ٹکڑے ہو گئے۔ چنانچہ پھر جب یہ دربار میں پہنچے تو بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور سارے دربان میں جتنے لوگ تھے وہ سب کھڑے ہوئے تھے، جیسا کہ عام طور سے معمول ہوتا ہے۔ ان صحابہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اگر کرسی پر بیٹھا ہو تو سارے لوگ بھی کرسی پر بیٹھیں گے، اور اگر کوئی ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بھی آپ لوگوں کی طرح کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، یہ نیچے عام لوگوں میں بیٹھ جائے۔ ہمارے رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کریں تو یا تو آپ ہمارے لیے کرسیوں کا انتظام کیجئے یا آپ بھی اپنی کرسی سے کیا ہو جائیے، اٹھ جائیے۔ یہ بات سن کر کے تو بادشاہ تڑپڑا گیا کہ یار یہ تو میری توہین کر رہے ہیں، میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ جاؤ مٹی کے ٹوکرے لاؤ اور ان کے سروں پر رکھ کر کے ان کو یہاں سے کیا کر دو، روانہ کر دو۔ ان صحابہ نے ان ٹوکروں کو اپنے سر پر اٹھایا اور یہ کہا کہ تم نے صرف ان ٹوکروں کی مٹی کو ہمارے حوالے نہیں کیا بلکہ تم نے ایران کی مٹی کو کیا کر دیا ہے، ہمارے حوالے کر دیا۔ پھر دیکھیں آپ کیسے انہوں نے ایران کو فتح کیا اور فاتح ایران کہلائے۔ یہ صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی تعلیم تھی۔ اپنے دشمنان اسلام کے سامنے اللہ کے رسول کی تعلیم کا بلا جھجک پیغام پہنچا دیا کہ ہمارے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ایک شخص کرسی پر بیٹھا رہے اور سارے لوگ اس کے سامنے کیا ہوں، کھڑے رہیں۔ یہ پیغام آپ نے وہاں پر پہنچا دیا۔ اس طرح سے صحابہ کرام کی بے شمار قربانیاں اور بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ وہاں کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اپنے چچا زاد بھائی کے وہاں ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے اسی لباس کے اندر آپ کی جو شلوار تھی، آپ کی جو ازار اور پاجامہ تھا، وہ پاجامہ آدھی پنڈلی تک تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دیکھو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا پینٹ رکھنا یا لنگی رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ملتا ہے، لیکن ٹخنوں سے اوپر اس کی حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مختلف ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول آدھی پنڈلی تک اپنی ازار اور شلوار کو رکھنے کا تھا، لیکن ٹخنے سے اوپر تو ہر ایمان والے کو کم سے کم رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی جو شلوار اور ازار تھی وہ آدھی پنڈلی پر تھی۔ آپ کے چچا زاد بھائی کہنے لگے کہ آپ بھائی سرداروں کے اندر جا رہے ہیں، معزز لوگوں میں جا رہے ہیں، وہاں جانے والے لوگ بڑے اونچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اور اونچے لیول کے شخص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا پاجامہ نیچے رکھتا ہے، جس کا پاجامہ جتنا نیچا ہوتا ہے وہ زیادہ معزز ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کی سلوار کو اسی طرح دیکھا ہے، لہٰذا میں ان سرداروں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں سچا عشق، اس کو کہتے ہیں سچی محبت۔ وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے بات کو ہم یہیں سمیٹیں گے اور ختم کریں گے۔ آپ لوگ اگلے ہفتے آئیں انشاءاللہ جشن میلاد، عید میلاد النبی اور اس میں جو کچھ خرافاتیں اور باتیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق ہم انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔